آج ہم ان اہم معدنیات کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کو سپر پاور بنا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم روزانہ خبروں میں پاکستان کو قرضوں، مہنگائی اور معاشی دباؤ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگر اور بیانات ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید یہ ملک وسائل سے خالی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان کی زمین محض مٹی نہیں بلکہ ایسے قدرتی خزانوں سے بھری ہوئی ہے جن کی درست منصوبہ بندی اور دانشمندانہ استعمال سے نہ صرف معیشت سنبھل سکتی ہے بلکہ قرضوں کا بوجھ بھی حیرت انگیز حد تک کم ہو سکتا ہے۔ مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، مسئلہ ان وسائل کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت کا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھر کے کوئلے کی۔ ناظرین، سندھ کے ریگستان میں چھپا یہ ذخیرہ دنیا کے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شمار ہوتا ہے، اور اندازوں کے مطابق یہاں موجود کوئلہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کئی نسلوں تک پوری کر سکتا ہے۔ اگر اسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بجلی میں بدلا جائے تو مہنگے ایندھن کی جو درآمد ہے اس پر ڈیپینڈ کم ہو سکتا ہے، اور اس وقت بجلی کا بحران اصل میں پیداوار کی کمی سے زیادہ ناقص پلاننگ اور انتظامی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے بلوچستان کے ریکوڈک علاقے کا، جہاں سونا اور تانبا زمین کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو برسوں تک تنازعات اور غلط فیصلوں کی نظر رہا۔ ماہرین کے مطابق یہاں کی معدنی ذخائر درست پارٹنرشپ اور ٹرانسپیرنسی سسٹم کے تحت استعمال ہو تو پاکستان کو لانگ ٹرم آمدن فراہم کر سکتے ہیں، نہ کہ جرمانوں اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑے۔ تیسری اہم دولت کیوڑا کی نمک کی کان ہے۔ پنک سالٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دنیا بھر میں صحت اور خوبصورتی جو ہے اس کی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں سے خام شکل میں سستے داموں فروخت کیا گیا، جبکہ دوسرے ممالک نے اس نمک کو برانڈنگ کے ذریعے کئی گنا مہنگا بیچا۔ اب اگر ویلیو ایڈیشن اور عالمی مارکیٹ پر فوکس کیا جائے تو یہ سادہ سا پنک سالٹ بھی قیمتی برآمدی اثاثہ بن سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کرومائٹ، جو جدید صنعت خصوصاً سٹیل سازی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم اسے اکثر بغیر پروسیسنگ کے برآمد کر دیتے ہیں، اور پھر تیار شدہ سٹیل مہنگے درآمد جو ہے نا خریدتے بھی ہیں۔ اگر ملک کے اندر ریفائننگ اور مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کر دیا جائے نا تو یہی معدنیات صنعتی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ان نایاب معدنیات کی جو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کا مرکز ہیں، جیسے لیتھیم اور دیگر ریئر ارتھ منرلز، سمارٹ فونز میں استعمال ہوتی ہیں، الیکٹرک گاڑیوں میں، اور دفاعی نظام جو ہے انہی لیتھیم اور دیگر ریئر ارتھ منرلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے اور بلوچستان میں ان معدنیات کے شواہد مل چکے ہیں۔ اگر ان پر بروقت اور دانشمندانہ انویسٹمنٹ کی جائے تو پھر پاکستان صرف قرضوں سے نجات نہیں پا سکتا بلکہ مستقبل کی ٹیکنالوجی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔